نے چوہان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ پریس کلب میں آئیں اور اپنے دستے مبارک سے لائبریری ظہیر کشمیری لائبریری کا افتتاح کریں، تو میں ان کا بہت مشکور ہوں. ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی چلتے ہیں، اور ہمیں کل ریکویسٹ کی تھی تو آج وہ تشریف لائے. میں ان کا بہت مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر کہ وہ تشریف لائے، اور اب وہ اپنی ظاہر ہے ایک سیاسی آدمی ہوں اور پھر صوبائی وزیر ہوں اور پھر ترجمان حکومت پنجاب ہو، تو پھر میڈیا سے ٹاک نہ کی جائے. تو وہ اپنا میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام ارشد انصاری صاحب صدر پریس کلب لاہور، نہایت ہی قابل احترام خواجہ نصیر صاحب، اور نہایت ہی قابل احترام صحافی دوستوں اور بھائیوں، میں سب سے پہلے ارشد انصاری صاحب کا، خواجہ نصیر صاحب کا اور پریس کلب کی جتنی انتظامیہ ہے سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت اپنے پروجیکٹ کے افتتاح کے اوپر جو ہے وہ مجھے مدعو کیا. کتب خانہ، لائبریری، کتابیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی زمانے میں تو بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہوا کرتی تھی، اور آج کل بھی اس کی اہمیت سے اور قیامت تک ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا. لیکن جب سے جدید ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے بعد کتاب بینی کی طرف اور کتابوں کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے. حالانکہ مطالعہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دماغ کی جو بند گرے ہیں انہیں کھولتا ہے، اور یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ انوویشن ہے اور انیشیٹو ہے ارشد انصاری صاحب کا اور لاہور پریس کلب کا، کہ انہوں نے صحافیوں کی ذہنی آبیاری کے لیے جو ہے یہاں پر ظہیر کشمیری صاحب کے جو ایک اچھے نظریاتی رائٹر بھی اور صحافی ہوا کرتے تھے، ان کے نام پہ جو ہے وہ یہاں پر اس لائبریری کی بنیاد اور اس کی توسیع رکھی ہے. باقی اس موقع پہ موقع مناسبت کے مطابق 2-3 باتیں آپ سے کروں گا. کل شہباز شریف صاحب نے کچھ باتیں کی، پھر آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ باتیں کی، اور ساروں کا مدعا یہ تھا کہ کیونکہ ایک چھوٹا سا ریلیف جو ان کو لندن کی ایک مجسٹریٹ کی عدالت نے دیا، اس کی بنیاد پہ جو انٹرنیشنل چور اور ڈاکو کا لقب ان کو پاکستان کی عدالتوں سے لے کے عالمی سطح پہ جتنے جرائد، جتنے میگزین، جتنا میڈیا اور سیاست تھی وہاں پر جو ان کو لقب ملا تھا، اب ان کی خواہش ہے کہ وہ لقب جو ہے وہ ان سے واپس لے لیا جائے، اور آپس میں ہی ایک دوسرے کی تعریف اور توضیح اور مدحت کرنے لگے ہوئے ہیں. جیسے کل بیگم صفدر رحمان صاحبہ نے اپنے چاچو کو کہا کہ اب آپ انٹرنیشنل دیانتدار ہو گئے ہیں. یہ ان کا اندر کا کمپلیکس ہے جو پچھلے 6 سالوں سے ان کی بیشنگ ہوئی ہے، نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. تو جو ان کے کھاتے میں رسوائی اور جگہسائی لکھی جا چکی ہے اس کو دھونے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. خود ہی ایک دوسرے کو جو ہے نا، راجہ صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، ملک صاحب تھے، دیانتدار تھے، مانتدار تھے، غوث، کتب، کلندر اور ولی ایک دوسرے کو کہہ کے. لیکن اس طرح جو ہے یہ کالک دھلنے والی نہیں ہے. اور آخری بات اپنی یہ کروں گا کہ انشاءاللہ آپ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. اگر تو سلیمان شہباز بے گناہ ہو چکا ہے تو اب پوری پاکستانی قوم اس انتظار میں اور میڈیا بھی اس انتظار میں ہے کہ اب وہ واپس آئیں اور واپس آ کے اسی طرح لڑیاں ڈالیں جیسے پاناما کیس کے پہلے فیصلے کے اوپر انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے اور ایک ٹانگ اٹھا کے لڑیاں ڈالی تھی کہ جنج ٹر پئی باجیاں نال میں لڑیاں پاواں کے مزداق. تو وہ بھی واپس آئیں اور واپس آ کے یہاں پر جو کھربوں روپے کی کرپشن اور بددیانتی کے ریفرنسز ان کے اوپر چل رہے ہیں اس کا حساب کتاب اور اس کا جواب دیں، کیونکہ اب تو آپ بری ہو چکے ہیں. اور دوسرا، شہباز شریف صاحب، کل بھی میں نے کہا تھا، آج دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ ولی اور غوث، کتب، کلندر بن گئے ہیں تو جناب والا ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ رمضان شوگر مل کے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ پہ بھی کر لیں اور اس پہ بھی آپ حساب کتاب دے دیں. اور آخری بات، آج شہباز شریف صاحب نے ڈینگی کے حوالے سے کچھ مشورے دیے. یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں کہ جو آج سے 1.25 سال پہلے کرونا کرائسس میں جب لندن میں تھے تو بےتاب تھے کہ میں نے پاکستان آنا ہے اور کرونا کی جنگ سے لڑنا ہے. لیکن جب پاکستان آئے تو قسم ہے جو 4 مہینے وہ کوارنٹائن ہوئے
ایک لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھا اور اس کے بعد 4 مہینے اپنے گھر کے کمرے سے باہر نہیں نکلے. حالانکہ قاعدے حسب اختلاف تھے, ان کا فرض بنتا تھا کہ سرکاری عہدہ رکھنے کے حوالے سے وہ پورے پاکستان کے ہسپتالوں کا اور ہیلتھ سسٹم کا دورہ کرتے اور اپنا کردار ادا کرتے, لیکن اتنا بزدل اعلیٰ تھے کہ انہوں نے کرونا کے ڈر سے اپنے کمرے سے نکلنے کے روادار نہیں ہوئے. تو جناب والا, آپ عثمان بزدار صاحب کو مشورے مت دیں ڈینگی پہ قابو پانے کے. اگر کرونا پہ ہم نے قابو پا لیا اور سیاست کا جو ڈینگی شہباز شریف صاحب اور اس کا چھوٹا ڈینگی حمزہ شہباز صاحب, اگر اس پہ ہم نے قابو پا لیا ہے تو انشاءاللہ ڈینگی کی اس وبا کے اوپر بھی ہم قابو پا لیں گے. بہت شکریہ. ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کے ساتھ صدر پریس کلب ارشد انصاری بھی موجود ہیں. اس سے قبل ارشد انصاری نے بھی میڈیا سے گفتگو کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ مطالعہ کرنے سے انسان کے بند دماغ کھلتا ہے. ہم تو پچھلے 3 سال سے انتخابی اصلاحات سے لے کے اور بہت سے ایشوز پہ مسلسل انوائٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کو, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتی. اور اب بھی انتخابی اصلاحات کے اوپر اپوزیشن مولوی فضل الرحمان کے ایجنڈے پہ جو ہے وہ چل رہی ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو جناب ہم تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہیں, وہ چلنے کو تیار نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی خزانے میں 650 ارب روپیہ ان 3 سالوں کے اندر نیب کے ذریعے سے جمع ہوا ہے. اور اینٹی کرپشن جو پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے 70 سالوں میں اس نے اتنا پیسہ کلیکٹ نہیں کیا جتنا 3 سالوں میں ہم نے اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے. تو ہمارا بیانیہ پٹا نہیں, باقی جو کام عدالتوں کا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, آپ لے نا, آپ نام لے کے سوال پوچھیں نا, آپ نام لے کے پوچھیں نا. ہاں بالکل موضوع شخصیات ہے, بالکل موضوع شخصیات ہے. ایک جو ہے وہ پاکستان کی اس فوج کا سربراہ ہے جو ہمارے سر کا جھومر ہے, جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم جان دینے کو تیار ہے, جو پاکستان کے اندر امن و امان, پاکستان کی اندرونی اور بیرونی تمام مسائل اور مصائب کا ہر وقت جو ہے وہ سامنا کر کے اس کا مقابلہ کرتی ہے. اور دوسرے ہمارے اس ایجنسی کے سربراہ ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر ایک انتہائی معتبر اور ایک پروفیشنل ایجنسی مانی اور جانی جاتی ہے. تھینک یو. پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات کے اوپر اپوزیشن سیاست کر رہی ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے.